لیکن اس نے مولوی سے یہ باتیں نہیں کی بلکہ اس سے 6 مہینے کی مہلت مانگی اور یہ کہا تھا کہ 6 ماہ کا منافع وہ اکٹھا دے گا۔ پھر اس پر شدید مالی بحران آیا تھا۔ اس نے مولوی سے نہ صرف دعا کی درخواست کی بلکہ کوئی قرآنی وظیفہ بھی مانگا تھا۔ مولوی کو ٹھنڈے پسینے آ گئے تھے اس کی باتیں سن کر، اور کچھ بہت نہیں کہ ہارٹ فیل ہی ہو جاتا۔ وہ لکھ پتی سے کک پتی بن گئے تھے، وہ بھی دن دہاڑے۔ مولوی صاحب چپ چاپ وہاں سے تو اٹھ کر آ گئے، لیکن اس نے اپنے مالی نقصان کا سارا غصہ غلام فرید پہ اتارا تھا۔ انہوں نے اسکول سے اس کے مالک کا نمبر لیا اور پھر اسے فون کر کے غلام فرید پر جی بھر کر الزامات لگائے۔ مالک کا رد عمل فوری تھا۔ وہ پہلی فرصت میں گاؤں آیا تھا اور مولوی سے ملاقات کے بعد غلام فرید کی صفائیاں اور وضاحتیں سننے کے باوجود اسے نوکری سے فارغ کر دیا۔ غلام فرید کے سر پہ جیسے پہاڑ آ گرا تھا۔ صرف اسے نہیں، اس کی بیوی کو بھی نکال دیا گیا تھا اور ان سے کوارٹر بھی خالی کروا لیا گیا تھا۔ 11 لوگوں کا وہ خاندان چھت سے بھی بے چھت ہو گیا تھا۔ وسائل اتنے نہیں تھے کہ وہ گاؤں میں کوئی مکان کرائے پر لے لیتے۔ مولوی کے طفیل غلام فرید پورے گاؤں میں بیوی سمیت بدنام ہو گیا تھا۔ وہ ایک چور تھا جس نے اللہ کے پیسوں کو بھی نہیں چھوڑا تھا۔ گاؤں والوں نے مولوی کے دہرائے گئے قصے سن سن کر غلام فرید کا سوشل بائیکاٹ کر دیا۔ غلام فرید نے بھی مولوی کے کارنامے گاؤں والوں کو بتانے کی کوشش کی، لیکن ایک کمین اور چور کی بات پر کون یقین کرتا؟ مولوی بری الزامہ اور معصوم قرار پایا۔ پتہ نہیں وہ کون سا لمحہ تھا جب غلام فرید اپنا ذہنی توازن کھونا شروع ہوا۔ بھوک اور تنگ دستی نے اس کا دماغ خراب کر دیا۔ گاؤں والوں کی باتوں اور طعنوں نے، لڑک من میں داخل ہوتے بیٹیوں پر پڑنے، گاؤں کے لڑکوں کی گندی نظروں اور اپنی بے بسی نے، یا پھر ان سود خوروں کی دھمکیوں نے جو اسے سود کی قسطیں ادا نہ کرنے پر بار بار اس احاطے کے ٹوٹے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر مار پیٹ کرتے، جہاں جانوروں کے ایک باڑے کے برابر غلام فرید نے بھی لکڑی کی چھت ڈال کر وقتی طور پر اپنے خاندان کو چھت فراہم کی تھی۔ پتہ نہیں کیا ہوا تھا غلام فرید کو۔ چنی 1 سال کی تھی جب غلام فرید نے ایک رات اپنے خاندان کے 9 کے 9 افراد کو ذبح کر دیا تھا۔ چنی واحد بچ گئی تھی۔ وہ غلام فرید کو مری ہوئی لگی تو انسانوں کو مارنے کے بعد غلام فرید نے اپنی جان نہیں لی تھی۔ وہ زندہ تھا ہی کب؟ خاندان کو مار دینا ہی وہ حل تھا جسے جو ایک ان پڑھ شخص نے غربت اور قرض سے نجات کے لیے نکالا تھا۔ جب کوئی حل ہی باقی نہ رہا تھا تو 1 سال کی چنی کو کچھ یاد نہیں تھا، نہ قاتل نہ مقتول۔ اے لوگوں، نہ تو میرے بعد کوئی پیغمبر یا نبی آئے گا، نہ تمہارے بعد کوئی نئی امت۔ میں تمہارے پاس اللہ کی کتاب اور اپنی سنت چھوڑے جا رہا ہوں۔ اگر تم ان پر عمل کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ وہ رات ہاشم مبین کی زندگی کی مشکل ترین راتوں میں سے ایک تھی۔ انہوں نے ایک بھیانک خواب دیکھا تھا کچھ دیر پہلے، مگر خواب انسانی جاگتی آنکھوں سے کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اور خواب میں بھی انسان کی اپنی اولاد اپنے والدین کے ساتھ ایسی بے رحمی کا سلوک کیسے کر سکتے ہیں کہ انسان ایک لمحے کے لیے اس کے اپنی سگی اولاد ہونے پر شبہ کرے؟ وہ اسٹڈی میں بیٹھے اپنی جائیداد اور بینک بیلنس اور دوسرے اثاثیات کی فائلز اپنے سامنے میز پر ڈھیر کیے صرف یہ سوچ رہا تھا کہ یہ سب ان کے ساتھ کیوں ہو رہا تھا۔ اولاد باپ کے مرنے کے بعد ترکے پہ لڑے تو سمجھ میں آتا ہے، مگر اولاد ماں باپ کی زندگی میں ہی ان کے سامنے اس طرح جائیداد، حصوں اور پائی پائی پر لڑیں جیسے باپ مر گئے ہو تو ماں باپ کو کون سی صلیب پر چڑھانا پڑتا ہے؟ ہاشم مبین آج کل اسی صلیب پر چڑھے ہوئے تھے۔ ہاشم مبین نے ساری زندگی ایک بادشاہ کی طرح گزاری تھی۔ وہ سب پر حاوی رہے تھے اور ان کی کسی بھی اولاد کو یہ مجال نہیں تھی کہ وہ اس کے سامنے سر اٹھاتے، اور اب اسی ہاشم مبین پر وہی اولاد انگلیاں بھی اٹھا رہی تھی اور گستاخانہ باتیں بھی کر رہی تھی۔ اس نے ساری زندگی اپنی اولاد کو بہترین لائف سٹائل دینے کے لیے کئی سمجھوتے کیے جس میں وہ صحیح اور غلط کی تمیز بھی بھول گئے تھے۔ کب کب اس نے ضمیر کا سودا کیا تھا وہ بھی اسے یاد آ رہا تھا، اور کب کب انسانیت کا اور کب کب اپنے مذہب کا۔ وہ بے چین ہو کر اٹھ کر کمرے میں پھرنے لگے۔ مال و زر کا وہ ڈھیر جو اس نے اپنے مذہب بیچ اور بدل کر اکٹھا کیا تھا، وہ شاید اسی قابل تھے کہ اس کی اولاد اسے لوٹ لیتی۔ اور پھر زندگی کے اس لمحے پر اس نے ایک غلطی اور اس کے غلطی کے ساتھ امامہ یاد آئی۔ انہوں نے اسے ذہن سے جھٹکا، پھر جھٹکا، پھر جھٹکا، اور پھر وہ رک گئے۔
فائدہ کیا تھا اس کوشش کا؟ پہلے کبھی اس میں کامیاب ہوئے تھے جو آج ہوتے؟ کتنے سال ہوئے تھے اسے دیکھے ہوئے، اس سے ملے ہوئے؟ آخری بار انہوں نے اسے ہوٹل میں دیکھا تھا سالار کے ساتھ۔ وہ آخری بار انہوں نے اس کی آواز کب سنی، اس سے کب بات کی؟ انہیں یہ بھی یاد نہیں تھا۔ یہ کیسے بھول جاتا؟ وسیم کی موت پر کتنے سال گزر گئے تھے؟ انہوں نے ایک گہرا سانس لیا، آنکھوں میں آنے والے نمی صاف کی۔ پتہ نہیں یہ نمی وسیم کے لیے تھی یا ماما کے لیے۔ آنے والے ہفتے میں سب کچھ بکنا اور بٹنا تھا، یہ گھر اور یہ فیکٹری، زمین، پلاٹس، اکاؤنٹس، گاڑیاں، سب اثاثے۔ اگر کچھ بکنے کے قابل نہ تھا تو وہ ہاشم مبین اور اس کی بیوی تھی، جنہیں کوئی بھی ساتھ رکھنے پر تیار نہیں تھا۔ یہ وہی رات تھی جب انہوں نے پہلی بار ماما سے ملنے کا سوچا تھا۔ یہ وہی رات تھی جب انہوں نے سوچا کہ شاید ان کی باقی اولاد کی طرح امامہ کو بھی جائیداد میں حصہ دینا چاہیے، اور وہ یہ جانتے تھے کہ وہ اس سوچ پر کبھی عمل نہیں کر سکتے۔ وہ امامہ کو اپنی جائیداد کا وارث نہیں بنا سکتے تھے، کیونکہ اس کے لیے اسے بہت سارے اعتراضات کرنے پڑتے۔ عمر کے اس حصے میں اس نے پہلی دفعہ یہ سوچا کہ وہ کچھ اعتراف کر لیں تاکہ ضمیر کا بوجھ تھوڑا کم ہو۔ گناہ کا بوجھ گھٹانا تو اب ناممکن ہو رہا تھا۔ اور شیطان سے خبردار رہو، وہ اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ زمین پر اس کی پرسنٹس کی جائے گی، لیکن وہ اس بات پر راضی ہے کہ تمہارے درمیان فتنہ و فساد پیدا کرتا رہے۔ اس لیے تم اس سے اپنے دین و ایمان کی حفاظت کرو۔ مویشیوں کے احاطے میں اپنے خاندان کی لاشوں کے پاس چند گھنٹے بیٹھے رہنے کے بعد غلام فرید اس رات پہلی بار جا کر جانوروں کے باڑے میں سویا تھا۔ اس کے خاندان کی لاشیں صبح سویرے دودھ والے نے کچھ لوگوں کے دیکھی تھی، اور اس کے بعد گاؤں میں کوہرام مچ گیا۔ غلام فرید اس کوہرام کے دوران بھی جانوروں کے باڑے میں ہی چھری پاس رکھے بیٹھا اسے گھورتا رہا۔ پورا گاؤں اس احاطے میں آ گیا تھا تو لوگوں نے غلام فرید کو بھی دیکھ لیا اور اس خون آلود چھری کو بھی۔ وہ پہلا موقع تھا جب گاؤں میں کوئی اس کو گالی نہ دے سکا۔ ہمیشہ کی طرح وہ اس سے دہشت زدہ ہو گئے تھے۔ اس کو دور دور سے دیکھ کر ایسی سرگوشیاں کر رہے تھے جیسے وہ چڑیا گھر میں رکھا ہوا پنجرے میں بند کوئی جنگلی جانور ہو۔ اس دن گاؤں میں سے کسی نے نہ تو اسے ماں، بہن، بیوی، بیٹی کی پاش گالی دی تھی، نہ ہی کوئی طعنہ دیا تھا، اور نہ ہی لعنت و ملامت۔ نہ ڈرایا نہ دھمکایا گیا، اور انہیں اسے یاد کرایا گیا کہ اگر اس تاریخ تک سود کی قسط ادا نہ کی تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد اس کی بیوی اور بیٹیوں کے ساتھ کیا 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 جائے گا۔ زندگی میں پہلی بار اس دن غلام فرید نے جیسے چند لمحوں کے لیے جانور بننے کے بعد انسان جیسا درجہ حاصل کر لیا تھا۔ پولیس آنے سے قبل مولوی صاحب بھی موقع واردات پر پہنچے۔ وہ راستے میں سن چکے تھے غلام فرید نے کیا کیا تھا، لیکن اس کے باوجود 9 لاشوں اور اس کے درمیان بھلکتی ایک بچی نے ان پر لرزہ طاری کر دیا۔ اسے لگا جیسے غلام فرید کو اللہ نے اس کے لیے سزا دی ہے، اس برائی پر جو اس نے مولوی کے ساتھ کی تھی، اور یہ بات وہ اگلے کئی مہینے جمعے کے خطبے میں دہراتے رہے۔ اپنی مومنیت رجسٹر کروانے کا اس سے اچھا اور کون سا موقع ہو سکتا تھا؟ پولیس کے پہنچنے پر مولوی صاحب نے ہی ان کا استقبال کیا تھا اور وہ شیطان دکھایا تھا جو پھانسی کا حقدار تھا۔ اس شیطان نے کسی بھی مزاحمت کے بغیر خود کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ ہاں، میں نے ہی مارا ہے سب کو، اور صرف اس لیے کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ بھی ویسی زندگی جیے جیسے غلام فرید جی رہا تھا۔ میں کچھ بھی کر لیتا، کسی جائز طریقے سے اپنا قرض نہیں اتار سکتا تھا۔ غلام فرید نے پولیس کے سامنے اپنے اعترافی بیان میں کہا، جان جاؤ کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور تمام مسلمان ایک امت ہے۔ کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے کچھ لے سوائے اس کے جس سے اس کا بھائی رضامندی سے دے، اور اپنے نفس پر اور دوسروں پر زیادتی نہ کرو۔ بھوک سے روتی بلکتی اور خون میں لتڑی ہوئی چنی کو سب سے پہلے جس نے دیکھا اس نے اسے بھی زخمی سمجھا تھا، لیکن جب اس کی مدد کرنے اور اسے طبی امداد دینے کے لیے اٹھایا گیا تو یہ پتہ چل گیا کہ وہ صحیح سلامت تھی۔ گاؤں والوں کے لیے یہ ایک معجزہ تھا۔ غلام فرید کا کوئی بھائی نہیں تھا، اور بہنوں سے وہ صرف ایک اس بات پر تیار ہوئی کہ وہ چنی کو ان کے پاس رکھے گی۔ نسیمہ کے خاندان میں کوئی بھی اس پر تیار نہیں ہوا تھا کہ وہ ایک قاتل کی بیٹی کو اپنے گھر میں پالے، لیکن فوری طور پر چنی کی دیکھ بھال صلہ رحمی کے جذبے کے تحت ان کے ایک پرانے ہمسائے نے کرنا شروع کر دی۔ چنی کو پیدائش کے بعد زندگی میں پہلی بار پیٹ بھر کر خوراک اور اچھے کپڑے اور بستر نصیب ہوا تھا۔
اس دن جس دن اس کا خاندان قتل ہوا، وہ چنی جس کو کبھی ماں باپ نے غور سے نہیں دیکھا تھا، اسے دیکھنے پورا گاؤں امڑ آیا، سوائے اس کے دودیالی اور ننیالی خاندانوں کے، جنہوں نے یہ خدشہ کیا تھا کہ کہیں یہ ذمہ داری ان کے گلے نہ پڑ جائے۔ غربت اتنی بڑی لعنت ہوتی ہے کہ انسان کے اندر سے خونی رشتوں اور انسانیت کی بنیادی صفات مٹا دیتی ہے۔ صرف غلام فرید کی ایک بہن ایسی تھی جس کے 4 بچے تھے اور ان میں بھی سے 3 بیٹے، تو دونوں خاندانوں کا دباؤ اسی پر پڑا تھا۔ صدمے اور غم سے بے حالی کی کیفیت میں وہ اپنے اکلوتے بھائی کی آخری نشانی کو اپنے پاس رکھنے پر تیار تو ہو گئی تھی، لیکن اس کے شوہر اور سسرال والوں نے اس کا وہ صدمہ اس حادثے کے دوسرے دن ہی اپنے تیوروں اور ناراضگی سے ختم کر دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ باقیوں کی طرح چنی کی ذمہ داری سے ہاتھ اٹھاتی، اس علاقے میں انتظامی عہدیداران اور سیاستدانوں اور سماجی شخصیات کی آمد شروع ہو گئی، اور جو بھی آ رہا تھا وہ چنی کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے ساتھ کچھ نہ کچھ مالی امداد بھی کرتے جاتے تھے۔ مالی امداد کے لیے دیے جانے والے چیکوں اور کیش رقومات کے سلسلے نے ایک دم چنی کے رشتہ داروں کے اندر صلہ رحمی جگا دی۔ چنی بوجھ نہیں بلکہ بوجھ ہٹانے والی تھی، اس کا اندازہ سب کو ہو گیا، اور یہاں سے چنی کی کفالت کے لیے جھگڑوں کا آغاز ہو گیا۔ دونوں سائڈ سے پورے کے پورے خاندان والے اس ہمسائے کے گھر دھرنا دے کر بیٹھ گئے، اور نوبت لڑائی تک پہنچی تو اس ہمسائے نے پولیس کو بلوا لیا۔ پولیس نے چنی کو اس ہمسائے کی کفالت میں رہنے دیا اور فریقین سے کہا کہ وہ چنی کی کسٹڈی کے لیے عدالت سے رجوع کرے، تب تک بچی اسی گھر میں رہے گی۔ چنی کو اپنے پاس رکھنے والے ہمسائے نے اس کے لیے ملنے والی نقد رقومات کو چنی پر خرچ کرنے کے بہانے کھل کر خرچ کرنا شروع کر دیا، جسے وہ ایک بہتی گنگا تھی جس میں وہ ہر کوئی ہاتھ دھو رہا تھا۔ کیش رقم کا وہ سلسلہ بہت جلد ختم ہو گیا۔ لوگوں کی ہمدردیاں اس کی یادداشتوں کے ساتھ کم ہوتی گئیں، اور پھر ایک وقت آیا جب چنی ہمسایوں کے لیے ایک بوجھ بن گئی تھی۔ سرکاری امداد کا وہ چیک جس کو استعمال کرنے پر وہ فی الحال پابندی تھی، اور وہ صرف اس کو مل سکتا تھا جسے چنی کی کسٹڈی ملتی، اور وہ اس کے رشتہ داروں میں ہی کسی کو ملنا تھی، تو اس سے پہلے کہ عدالت کیس کا فیصلہ کرتی، ہمسائے چنی کے سب سے بڑے ماموں کو کچھ رقم کے عوض چنی تھما گئے تھے، اور ساتھ انہوں نے عدالت میں بیان بھی دیا کہ چنی اسی ماموں کے گھر میں سب سے زیادہ اچھی پرورش پا سکے گی۔ 3 مہینوں بعد تمام رشتہ داروں کی آہ و بکا کے باوجود چنی کا وہ ماموں چنی کی کسٹڈی اور 10 لاکھ روپے کی رقم کا چیک عدالت سے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ سونی کی چڑیا اب ماموں کے سر پر بیٹھ گئی تھی۔ اس سے پہلے ایک ریڑھا چلا کر پھل سبزیاں ادھر سے ادھر ڈھوتا تھا۔ 10 لاکھ سے اس نے فوراً زمین کا ایک ٹکڑا خرید کر کاشتکاری کا آغاز کر دیا۔ چنی کی اس طرح ناز برداریاں یہاں نہیں کی گئیں، جیسے وقتی طور پہ صحیح، لیکن اس کے ہمسائے نے کی تھی۔ ماموں کے بچوں نے زندگی میں پہلی بار اپنے باپ کے پاس اتنا پیسہ دیکھا تھا جسے وہ انہیں سب کچھ لے کر دے سکتا تھا۔ اللہ نے معجزاتی طور پر ان کی زندگی بدل دی تھی، لیکن اس معجزے کا سہرا کوئی بھی چنی کے سر باندھنے کو تیار نہیں تھا۔ چنی کی صحیح خوش قسمتی کا آغاز اس دن ہوا تھا جب چنی کے خاندان کے ساتھ ہونے والے حادثے کے تقریباً 6 مہینے کے بعد اسکول کا مالک چنی کو دیکھنے آیا تھا، جہاں غلام فرید کام کرتا تھا، اور ایک سزا کے طور پر نکالے جانے نے چنی سے اس کا خاندان چھین لیا تھا۔ تم سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ کسی عرب کو عجمی پر اور کسی عجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت نہیں، مگر تقویٰ کے، اور اپنے غلاموں کا خیال رکھو۔ جو تم کھاؤ اسے ان کو کھلاؤ، اور جو تم پہنو اسے بھی ان کو پہناؤ، اور اگر وہ ایسی خطا کرے جو تم معاف نہ کرنا چاہو تو انہیں فروخت کر دو، لیکن کوئی سزا مت دو۔ بیرونی گیٹ ہمیشہ کی طرح گھر میں کام کرنے والے سیٹ سے کھولا تھا۔ سالار نے ابھی ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولا ہی تھا جب ہر روز کی طرح لون میں کھیلتے اس کے دونوں بچے بھاگتے ہوئے اس کے پاس آ گئے تھے۔ 4 سالہ جبریل پہلے پہنچا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے بیٹھے اس نے اپنے بیٹے کا چہرہ چوما تھا، وہ پسینے میں شرابور تھا۔ السلام علیکم۔ گاڑی میں پڑے ٹیشو باکس سے ٹیشو نکال کر اس نے جبریل کا ماتھا اور چہرہ صاف کیا۔ 2 سالہ عنایا ہاپتی کاپتی، شور مچاتی، گرتی پڑتی اس کے پاس آ گئی تھی۔ اس نے ہمیشہ کی طرح اسے گود میں لیا تھا۔ بہت زور سے اسے بھینچنے کے بعد اس نے باری باری بیٹے کے دونوں گال چومے۔ جبریل تب تک گاڑی کا دروازہ بند کر چکا تھا۔ اس نے عنایا کو نیچے اتار دیا۔
وہ دونوں باپ سے ملنے کے بعد دوبارہ لان میں بھاگ گئے تھے۔ وہ کچھ دیر کھڑا اپنے بچوں کو دیکھتا رہا، پھر گھڑی کے پچھلے حصے سے اپنا بریف کیس اور جیکٹ نکالتے ہوئے وہ گھر کے اندرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ امامہ تب تک اس کے استقبال کے لیے دروازے تک آ چکی تھی۔ دونوں کی نظریں ملی تھی۔ وہ اس کے پاس آئی ہوئی مسکرائی تو جلدی آ گئے آپ آج؟ اس نے ہمیشہ کی طرح اسے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ ہاں، آج زیادہ کام نہیں تھا تو ڈھونڈ لیتے۔ وہ اس کا ہاتھ سے جیکٹ لے کر ہنسی۔ وہ جواب دینے کے بجائے مسکرایا۔ وہ اس کے لیے پانی لے آئی۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ اس کے ہاتھ میں پکڑی ٹرے سے گلاس اٹھا رہا تھا جب امامہ نے اچانک پوچھا تھا۔ اس نے چونک کر اس کی شکل دیکھی۔ ہاں بالکل، کیوں؟ نہیں، مجھے تھکے ہوئے لگے ہو اس لیے پوچھ رہی ہوں۔ سالار نے جواب دینے کے بجائے گلاس منہ سے لگایا۔ وہ ٹرے لے کر چلی گئی۔ کپڑے تبدیل کر کے وہ سٹنگ ایریا میں آ گیا تھا۔ کانگو کا موسم اسے کبھی پسند نہیں رہا تھا۔ اس کی وجہ وہ بارش تھی جو کسی بھی وقت شروع ہو سکتی تھی اور اب بھی شاید کچھ دور میں پھر شروع ہونے والی تھی۔ چائے؟ وہ امامہ کی آواز پر باہر لان میں دیکھتے ہوئے بے اختیار پلٹا۔ وہ ایک ٹرے میں چائے کے 2 مگ اور ایک پلیٹ میں چند بسکٹ لیے کھڑی تھی۔ تھینکس۔ وہ مگ اور ایک بسکٹ اٹھاتے ہوئے مسکرایا۔ باہر چلتے ہیں بچوں کے پاس، وہ باہر جاتے ہوئے بولی۔ میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، کسی کی کال کا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ سر ہلاتے ہوئے باہر چلی گئی۔ چند منٹوں بعد اس نے امامہ کو لان میں نمودار ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ لان کے ایک کونے میں پڑی کرسی پر بیٹھتے وہ کھڑکی میں سالار کو دیکھ کر مسکرائی تھی۔ وہ بھی جواباً مسکرا دیا تھا۔ امامہ اب مکمل طور پر بچوں کی طرف متوجہ تھی۔ چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے دائیں کندھے پر بڑی شال سے اپنے جسم کا وہ حصہ چھپانے جیسے ایک نئی زندگی پرورش پا رہی تھی۔ ان کے ہاں تیسرے بچے کی آمد متوقع تھی۔ سالار کے ہاتھ میں پکڑی چائے ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ ایک گہری سانس لے کر اس نے مگ پاس پڑے ٹیبل پر رکھ لیا۔ امامہ کا اندازہ ٹھیک تھا، وہ ٹھیک نہیں تھا۔ وہ کھڑکی سے باہر نظر آنے والی ایک خوشحال فیملی دیکھ رہا تھا، ایک پرفیکٹ لائف اور اس کے بچوں کے بچپن کی قیمتی لمحے۔ اپنے اندر ایک اور ننھا وجود لیے اس کی بیوی کا مطمئن اور مسرور چہرہ۔ چند پیپرز کو پھاڑ کر پھینک دینے سے زندگی ایسی ہی خوبصورت رہ سکی تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے بری طرح کمزور پڑا تھا۔ اولاد اور بیوی واقعی انسان کی آزمائش ہوتی ہے۔ اس کا فون بجنے لگا تھا۔ ایک گہرا سانس لے کر اس نے فون کرنے والے کی آئی ڈی دیکھی۔ کال ریسیو کرتے ہوئے اسے اندازہ تھا اس وقت وہ دوسری طرف کس سے بات کرنے والا تھا۔ اسے اپنی فیملی کی زندگی اور استعفے میں سے ایک چیز کا انتخاب کرنا تھا۔ خوب سن لو، اپنے پروردگار کی عبادت کرو، 5 وقت کی نماز قائم کرو، رمضان کے روزے رکھو، اپنے مال کی زکوٰۃ خوشی سے ادا کرو، اپنے حاکم کی اطاعت کرو چاہے وہ ایک ناک کٹا حبشی ہی کیوں نہ ہو، اور اس طرح اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ افریقہ کا دوسرا سب سے بڑا ملک کانگو پچھلی کئی دہائیوں سے دنیا میں صرف 5 چیزوں کی وجہ سے پہچانا جاتا تھا۔ خانہ جنگی، جس میں اب تک 45 لاکھ لوگ جان گنوا چکے تھے۔ غربت کے لحاظ سے یو این کے اکنامک انڈیکیٹر میں کانگو یو این اے کے 188 ممالک کی فہرست میں 187ویں نمبر پر تھا۔ معدنی وسائل کے ذخائر کے لحاظ سے کانگو دنیا کا امیر ترین ملک تھا۔ گھنے جنگلات سے بھرا ہوا اور پگمیز یعنی پستہ قامت سیاہ فام لوگ کانگو کے ان جنگلات میں صدیوں سے پائی جانے والی انسانوں کی ایک ایسی نسل ہے جو مہذب زمانے کے واحد غلام جنہیں غلام بنانا قانوناً جائز تھا۔ ورلڈ بینک نے یو این کی خوراک کے عالمی ادارے کے ساتھ مل کر کانگو میں ان جنگلات کی تباہی کے ایک عظیم الشان پروجیکٹ کا آغاز کیا۔ سالار سکندر جس وقت اس پروجیکٹ کے ہیڈ کے طور پر کانگو پہنچا تو اس منصوبے کو 3 سال گزر چکے تھے۔ اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ ورلڈ بینک اسے کس طرح استعمال کرنے والا تھا، لیکن اسے یہ اندازہ بہت جلد ہو گیا تھا۔ ایپیکا سے ملاقات کے بعد پیٹرس ایپکا سے سالار کی پہلی ملاقات بڑی ڈرامائی انداز میں ہوئی تھی۔ اسے کانگو میں آنے تقریباً 1 سال ہونے والا تھا جب لاموکا نامی جگہ کو اپنی ٹیم کے ساتھ وزٹ کرتے ہوئے پیٹرس ایپکا تقریباً 2 درجن کے قریب پگمیز کے ساتھ اچانک وہاں آ گیا تھا۔ گارڈز نے ایپکا اور اس کے گروپ کو یکدم نمودار ہوتے دیکھ کر حواس باختگی کے عالم میں بے دریغ فائرنگ شروع کر دی۔ سالار نے 2 پگمیز کو زخمی ہو کر
گرتے دیکھا اور باقیوں کو درختوں کے اوٹ میں چھپتے، اور پھر بلند آواز میں ایپکا کو کسی درخت کے اوٹ سے انگریزی زبان میں یہ پکارتے سنا تھا کہ وہ حملہ کرنے نہیں آئے، بات کرنے آئے ہیں۔ سالار اس وقت اپنی گاڑی کی اوٹ میں تھا۔ سب سے پہلے اس نے ایپکا کی پکار سنی۔ چند لمحوں کے لیے وہ حیران رہ گیا تھا۔ کسی پگمیز کا انگریزی بولنا یقیناً حیران کن تھا، لیکن اس سے زیادہ حیران کن اس کا امریکی لب و لہجہ تھا، جس میں ایپکا چلا چلا کر کہہ رہا تھا کہ اسے ان سے بات کرنی ہے، وہ صرف ملنا چاہتا ہے، اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں۔ سالار نے گارڈ سے کہا، وہ اسے پکارنے والے آدمی سے بات کرنا چاہتا ہے، فائرنگ بند کر دے، کیونکہ دوسری طرف سے نہ تو فائرنگ ہو رہی ہے اور نہ کسی ہتھیار کا استعمال۔ اس کے گارڈز کچھ دیر تک اس سے بحث کرتے رہے۔ اس بحث کو ختم کرنے کا واحد حل سالار نے نکالا تھا، جو اس کی زندگی کی سب سے بڑی بے وقوفی ثابت ہو سکتی تھی۔ اگر دوسرا گروپ واقعی مسلح ہوتا، وہ یکدم زمین سے اٹھ کر گاڑی کی اوٹ سے باہر نکل آیا تھا۔ اس کے گارڈز پگمیز کی اچانک آمد پر اتنے حواس باختہ نہیں ہوئے تھے جتنے اس کے بالکل اس طرح سامنے آ جانے سے ہوئے تھے۔ سالار ان کی حواس باختگی سمجھ سکتا تھا۔ یہ پاکستان نہیں تھا، بلکہ خانہ جنگی کا شکار کانگو تھا، جہاں کسی کی جان لینا مچھر کے برابر تھا۔ فائرنگ اب بلند ہو گئی تھی۔ اس کی تقلید میں اس کا گارڈز بھی باہر نکل آئے تھے۔ فائرنگ کے تھمتے ہی ایپکا بھی باہر نکل آیا۔ سالار نے چلا کر گارڈز کو گولی چلانے سے منع کیا۔ پھر وہ اس 4.5 فٹ قد کے بے حد سیاہ چپٹی ناک والے اور موٹی سیاہ آنکھوں والے آدمی کی طرف متوجہ ہوا، جو اپنے ساتھیوں کے برعکس جینز اور شرٹ میں تھا۔ ان ننگے پاؤں والے پگمیز کے درمیان جوگرز پہنے وہ عجیب سا لگ رہا تھا۔ پیٹرس ایپکا، اس پستہ قد کامت شخص نے آگے بڑھتے ہوئے سالار سے اپنا تعارف کرواتے ہوئے سالار سے ہاتھ ملانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، جسے تھامنے سے پہلے سالار نے بڑے نپے تلے انداز میں اس کا سر سے پاؤں تک جائزہ لیا۔ وہ ابھی تک نہیں سمجھ رہا تھا کہ وہ ان مفلوق الحال لوگوں میں ہوگا جو غیر ملکیوں کی گاڑیاں سامنے آنے پر امداد کے لیے ان کے سامنے آ جاتے ہیں۔ سالار بھی ایپکا سے کسی ایسی ڈیمانڈ کا انتظار کر رہا تھا، لیکن جواب میں ایپکا کی زبان سے اپنا نام سن کر حیران رہ گیا۔ اس نے ایپکا سے اپنا تعارف نہیں کرایا تھا، تو پھر وہ اسے کیسے جانتا تھا؟ وہ ایپکا سے یہ سوال کیے بنا نہ رہ سکا۔ اس نے بتایا کہ وہ اس کے بارے میں بہت کچھ جانتا۔ لوموکا میں ہونے والی وزٹ کے بارے میں بھی۔ اسے بینک کے آفس میں کام کرنے والے کسی مقامی آدمی نے بتایا ہے کہ جس نے ایپکا کی سر توڑ کوششوں کے باوجود سالار سے ملاقات کے لیے اپائنٹمنٹ کے حصول میں مدد سے انکار کر دیا۔ وہ سالار کے آفس نمبرز پر روزانہ ڈھیروں کالز کرتا تھا۔ ویب سائٹ پر موجود اس کی ای میل پر اس نے سینکڑوں ای میلز کی تھی، جن کا جواب ہر بار صرف موصلی ہی کا آیا تھا۔ فون کالز ریسیو کرنے والے سالار کے عملے کے افراد اس کی ملاقات کا مقصد جان کر اسے بڑے نارمل انداز میں ٹال لیتے تھے۔ اس کی گفتگو سنتے ہوئے سالار اس کے بیان و زبان سے متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکا۔ یہ ناقابل یقین بات تھی، لیکن اس کے بعد سالار نے جو کچھ سنا تھا، اس کے 14 طبق روشن کر دیے تھے۔ پیٹرس ایپکا ہارورڈ بزنس اسکول کا گریجویٹ اور وال اسٹریٹ میں جے ہی مارگن گروپ کے ساتھ 5 سال کام کرنے کے بعد کانگو آیا تھا۔ اپنے والیٹ سے نکالے ہوئے کچھ وزٹنگ کارڈ اس نے سالار کی طرف بڑھائے۔ اس نے بے حد احتیاط سے اسے پکڑا تھا۔ کانگو کے جنگلات میں تیروں نیزوں سے شکار کر کے بھوک مٹانے والے جنگلی ہارورڈ اسکول تک کیسے پہنچ گیا؟ اور پھر وہ جے ہی مارگن گروپ کے ساتھ منسلک رہتا تو پھر وہ یہاں کیا کر رہا تھا؟ اس سوال کا جواب ایپکا نے سالار سکندر کو اس کے آفس میں دوسرے دن اپنی دوسری ملاقات میں کاغذات کے ایک انبار کے ساتھ دیا تھا، جو وہ اس ملاقات میں سالار سکندر کو دینے آیا تھا۔ ایپکا کا 10 سال کی عمر میں لوموکا میں ایک بچے کے طور پر ایک مشینری سے متعارف ہوا تھا، جو اسے اپنے ساتھ کانگو کے جنگلات میں وہاں کے لوگوں کے ساتھ رابطہ اور کمیونیکیشن کے لیے ساتھ لیے پھرتا رہا، اور پھر اسے اس حد تک اس بچے سے لگاؤ ہو گیا کہ بیماری کی وجہ سے کانگو چھوڑنے پر وہ ایپکا کو بھی اپنے ساتھ امریکہ لے گیا تھا، جہاں اس نے اسے پیٹریاٹس کا نام دیا، ایک نیا مذہب بھی۔ لیکن سب سے بڑھ کر یہ کہ اس نے ایپکا کو تعلیم دلوائی۔ ایپکا بے حد ذہین تھا اور ریونڈ جانسن سے اس کی ذہانت کو جانچ لیا۔ وہ ایپکا کو اس کے بعد ہر سال کانگو لاتا رہا، جہاں ایپکا کا خاندان اسی طرح جی رہا تھا۔ 10 سالہ ایپکا نے اگلے 25 سال امریکہ میں گزارے، مگر اس کے بعد وہ امریکہ چھوڑ آیا تھا۔ وہ اپنے لوگوں کے پاس رہنا چاہتا تھا کیونکہ انہیں اس کی ضرورت تھی، اور انہیں اس کی ضرورت اس لیے تھی کیونکہ ورلڈ بینک سے ہونے والے تعاون سے بہت سے منصوبوں میں سے ایک منصوبہ جنگل کے اس حصے میں شروع ہو گیا تھا،
جہاں ایپیکا کا قبیلہ آباد تھا، اس کا خاندان، اور اس سے بڑھ کر وہ 10,000 لوگ جو جنگل کے اس حصے سے بے دخل کیے جا رہے تھے، جس میں وہ مہینوں سے رہ رہے تھے۔ جنگل کٹتے جا رہا تھا، وہ ساری زمین صاف ہوئی، پھر وہاں اس معدنیات کی تلاش شروع ہوئی جو اس منصوبے کا دوسرا حصہ تھا۔ اور ایبکا کا مسئلہ اس کا اپنا خاندان نہیں تھا، اس کا مسئلہ وہ پورے جنگلات کا حصہ تھا جو اب جگہ جگہ زونز بنا کر کاٹا جا رہا تھا۔ ہم 5 لاکھ لوگ ہیں، لیکن یہ جنگل تو کنگو کے 3.5 کروڑ لوگوں کو روزگار دے رہا ہے۔ ورلڈ بینک ٹیمبر انڈسٹری کو معاونت دے رہا ہے کیونکہ اس سے ہماری غربت ختم ہوگی۔ جب جنگل ہی غائب ہو کر یورپ اور امریکہ کے فیکٹریز اور شورومز میں مہنگے داموں بکنے والی لکڑی کی اشیاء میں تبدیل ہو جائے گی تو کنگو کے لوگ کیا کریں گے؟ تم لوگ ہم سے وہ بھی چھیننا چاہتے ہو جو اللہ نے ہمیں دیا ہے؟ اگر ہم ویسٹ میں ان سے سب کچھ چھیننے پہنچ جائے تو تمہیں کیسا لگے گا؟ ایبکا نے اپنا کیس بہت تہذیب سے پیش کیا تھا۔ سالار کے پاس اس کے سوالوں کے رٹے رٹائے جوابات تھے۔ اسے اس پروجیکٹ کی طرح کنگو میں ہونے والے اور بہت سے پروجیکٹس کی تفصیلات اس کی انگلیوں پر تھیں۔ وہ وہاں ورلڈ بینک کا کنٹری ہیڈ تھا، مگر ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ پیٹریاز ایبکا کے انکشافات اور سوالات سے اسے پریشان کرنے لگے تھے۔ بہت کچھ ایسا تھا جو اس کی ناک کے نیچے ہو رہا تھا لیکن اس کو پتہ نہیں تھا، لیکن وہ اس سب کا حصہ دار تھا کیونکہ وہ سب کچھ اس کے دستخطوں سے منظور ہو رہا تھا۔ ایبکا کے فائلوں کے انبار وہ کئی ہفتوں تک پڑھتا رہا، کئی ہفتے وہ اپنے آپ سے جنگ کرتا رہا۔ ورلڈ بینک کی ایما پر وہاں ایسی کمپنیوں کو لکڑی استعمال کرنے کی اجازت دے دی گئی تھی جن کا ٹریک ریکارڈ افریقہ کے دوسرے بہت سے ممالک میں اسی حوالے سے قابل اعتراض تھا۔ لکڑی کٹ رہی تھی، جنگلات صاف ہو رہا تھا، آبادی بے دخل ہو رہی تھی، اور جن شرائط پر ان کمپنیز کو لائسنس دیا گیا تھا وہ ان شرائط کو بھی پورا نہیں کر رہی تھی۔ انہی لکڑی کے عوض اس علاقے کے لوگوں کی معاشی حالات سدھارنے کا فریضہ دیا گیا تھا، اور وہ کمپنیاں کروڑوں ڈالرز کی لکڑی لے جانے کے عوض چند عارضی نوعیت کے اسکول اور ڈسپنسریز لوگوں کو فراہم کر رہی تھی۔ خوراک خشک دودھ، نمک اور مسالہ جات کی شکل میں دی جا رہی تھی، اور یہ صرف ورلڈ بینک آفیشلز کی نگرانی کے باوجود ہو رہا تھا۔ کیونکہ پگمیز کو اس ملک میں اچھوت کا درجہ حاصل تھا، وہ ان کمپنیز کے خلاف عدالت نہیں جا سکتے تھے۔ اگلے 2 ماہ سالار کو ایبکا کے ساتھ انفرادی حیثیت میں ان جگہوں کو خود جا کر دیکھنے میں لگے جن کے بارے میں ایبکا نے اسے دستاویزات دی تھیں، اور پھر اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ دستاویزات ان میں سے پائی جانے والی معلومات بالکل ٹھیک تھیں۔ ضمیر کا فیصلہ بہت آسان تھا، جو کچھ ہو رہا تھا غلط ہو رہا تھا، وہ اس کا حصہ نہیں بننا چاہتا تھا۔ لیکن مشکل یہ تھی کہ وہ اب کیا کرے۔ ایک استعفیٰ دے کر اس ساری صورتحال کو اسی طرح چھوڑ کر نکل جاتا، یا وہ وہاں پر ہونے والی بے ضابطگیوں کے خلاف آواز بلند کرتا، اور جو کچھ ورلڈ بینک وہاں کر رہا تھا وہ انسانیت کی دھجیاں اڑانے کے برابر تھا۔ افریقہ میں ایبکا سے ملنے کے بعد زندگی میں پہلی بار سالار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کے ان الفاظ کو سمجھا تھا کہ کسی کالے کو گورے پر اور کسی گورے کو کالے پر کوئی سبقت نہیں۔ وہ ہمیشہ ان الفاظ کو صرف ذات، برادری اور اونچ نیچ کے حوالے سے دیکھتا رہا تھا۔ وہ اس سیاہ فام آبادی کا استحصال دیکھ رہا تھا جو دنیا کے ایک بڑے خطے پر بستی تھی، اور پھر اس گوری آبادی کی ذہنی پسماندگی کی ہوس کو دیکھ رہا تھا جس کا وہ بھی حصہ تھا۔ اسے خوف محسوس ہوا۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ آنے والے زمانوں کے حوالے سے اسی سیاہ فام آبادی کے حوالے سے پیش گوئی کی گئی تھی، یا کوئی اور تنبیہ جس سے صرف سفید فام لوگ ہی نہیں مسلمان بھی نظر انداز کیے ہوئے تھے؟ صدیوں پہلے غلامی کا جو طوق سیاہ فام سے ہٹایا گیا تھا، 21ویں صدی کے مہذب زمانے میں افریقہ میں استعماریات نے وہ طوق ایک بار پھر اس کے گلوں میں ڈال دیا تھا۔ انہی سیاہ فام لوگوں میں ایک ایبکا بھی تھا جو امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک میں اپنی زندگی کے 25 سال گزارنے کے بعد بھی وہاں سے اس سیاہ دور میں لوٹ آیا تھا۔ صرف اپنے لوگوں کی بقا کے لیے۔ بقا کی لفظ کا مفہوم سالار نے ایبکا سے سیکھا تھا، اور اس کے لیے کیا گیا قربان کیا جا سکتا ہے۔ وہ اب سے سیکھ رہا تھا۔ وہ اگر سالار سکندر کو متاثر کر رہا تھا تو وہ کسی کو بھی متاثر کر سکتا تھا۔ وہ دنیا کے 2 ذہین ترین انسانوں کا آمنا سامنا تھا،
یہ کیسے ممکن تھا؟ ایک متاثر ہوتا اور دوسرا نہیں ہوتا۔ سالار سکندر، میں زندگی میں تم سے زیادہ قابل اور ذہین آدمی سے نہیں ملا ہوں۔ سالار مسکرا کر رہ گیا۔ میں خود انٹرنیشنل آرگنائزیشن میں کام کر چکا ہوں اور ان میں کام کرنے والے مختلف افراد سے مل چکا ہوں، لیکن تم ان سب میں سے مختلف ہو اور مجھے یقین ہے تم میری مدد کرو گے۔ تعریف کا شکریہ، لیکن اگر تم اس خوشامد کا سہارا لے کر میری مدد چاہتے ہو اور تمہارا خیال ہے کہ میں تمہاری مدد سے یہ سب ملنے کے بعد آنکھیں بند کر کے تمہاری خاطر اس سلیپ پر چڑھ جاؤں گا تو میرے بارے میں تمہارا اندازہ غلط ہے۔ میں جو کچھ بھی کروں گا سوچ سمجھ کے کروں گا۔ ایپیکا کا اس فیاضانہ تعریف کی خوشامد قرار دینے کے لیے باوجود سالار جانتا تھا ایپیکا کو اس کی شکل میں ایک مسیحا مل گیا ہے، مسیحا بھی وہ جو ورلڈ بینک میں کام کرنے کے باوجود اپنا ضمیر زبردستی بے ہوش تو کر سکتا تھا، سلا نہیں سکتا تھا۔ تمہارا سینس آف ہیومر بہت اچھا ہے، ایپیکا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ چیز مجھ میں نہیں پائی جاتی، سالار نے ترکی بترکی کہا، اور جس صورتحال میں تم مجھے ٹال بیٹھے ہو اس کے بعد تو کئی سالوں تک بھی اس کے پیدا ہونے کی کوئی احکامات نہیں ہے۔ میں بہت سارے مسلمانوں کے ساتھ پڑھتا رہا ہوں، کام کرتا رہا ہوں، ملتا رہا ہوں، مگر تم ان سے مختلف ہو۔ وہ عجیب تبصرہ تھا۔ میں کس طرح مختلف ہوں؟ سالار پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ تم ایک اچھے مسلمان ہو نے کے ساتھ ایک اچھا انسان بھی ہو۔ جن سے میرا واسطہ پڑا وہ یا تو اچھے مسلمان تھے یا اچھے انسان۔ سالار کچھ دیر بول نہ سکا، بولنے کے قابل ہی کہاں چھوڑا تھا اس افریقی کے اس بے دین انسان نے۔ اچھا مسلمان تمہاری نظر میں کیا ہے؟ سالار نے بہت دیر خاموش رہنے کے بعد پوچھا۔ تمہیں میری بات بری تو نہیں لگی؟ لیکن ایک دم محتاط ہو گیا۔ نہیں، مجھے تمہاری بات انٹرسٹنگ لگی، مگر تمہاری زبان سے ادا ہونے والا یہ پہلا جملہ تھا جس میں تمہاری کم علمی جھلکی۔ اس بار ایپیکا الجھا۔ وہ مذہب ڈسکس کرنا نہیں بیٹھے تھے وہاں، لیکن مذہب ڈسکس ہو رہا تھا۔ اچھا مسلمان جو باعمل ہو، ساری عبادات کرتا ہو، پورک نہیں کھاتا، شراب نہیں پیتا، نائٹ کلب نہیں جاتا، میرے نزدیک وہ ایک اچھا مسلمان ہے، جیسے ایک اچھا عیسائی یا ایک اچھا یہودی۔ ایپیکا کو اندازہ نہیں تھا وہ اپنی کم علمی میں جو باتیں کر رہا تھا وہ سالار کو شرمسار کرنے کے لیے کافی تھا۔ ایپیکا اسے اچھا مسلمان بھی مان رہا تھا اور اچھا انسان بھی، لیکن کیا وہ اس معیار پر پورا اترتا تھا؟ ریونڈ جانسن کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ سالار نے بے ساختہ کہا۔ ویل، ایپیکا کہہ کر مسکرایا تھا۔ ان کے مجھ پر بہت احسانات ہیں، لیکن وہ کبھی میرے آئیڈیل نہ بن سکے۔ کیوں؟ وہ سوال و جواب سالار کو عجیب لطف دے رہے تھے۔ ان کے احسانوں کی ایک قیمت تھی۔ وہ مجھے کرسچن بنانا چاہتے تھے۔ جب میں نے وہ مذہب اپنا لیا تو انہوں نے وہ میرے سارے احسانات ایک کرسچن بچے پر کیے۔ ایک انسان کے طور پر، ایک انسان سمجھ کر تو اس نے میرے لیے کچھ نہیں کیا۔ مذہب کسی کے دل و دماغ میں زبردستی نہیں ڈالا جا سکتا۔ میں نے تھوڑا بہت ہی مذہب کا مطالعہ کیا، لیکن پتہ نہیں کیوں جو انسان ان مذاہب کا پیروکار ہو جاتا ہے وہ اپنی اچھائیاں کھو بیٹھتا ہے۔ تمہیں لگ رہا ہوگا وہ فلاسفر ہوں۔ ایپیکا کو بات کرتے کرتے احساس ہوا تھا۔ سالار بہت دیر سے خاموش تھا۔ نہیں، اتنا فلاسفر تو میں بھی ہوں، سالار نے مسکرا کر کہا۔ تم امریکہ سے یہاں واپس کیسے آ گئے؟ سالار نے اس سے وہ سوال کیا جو اسے اکثر الجھاتا تھا۔ ایک چیز جو میں نے ریونڈ جانسن سے سیکھی تھی وہ اپنے لوگوں کے لیے ایثار تھا، اپنی ذات سے آگے کسی دوسرے کے لیے سوچنا۔ امریکہ بہت اچھا تھا، وہاں میرا مستقبل تھا، لیکن صرف میرا مستقبل تھا، میری قوم کے لیے کچھ نہیں تھا۔ میں کانگو میں کچھ اور بننے کا خواب لے کر آیا ہوں، ایپیکا کہہ رہا تھا۔ اور وہ کیا؟ سالار کو پھر تجسس ہوا۔ کانگو کا صدر بننے کا۔ سالار کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ تم ہنسے نہیں، ایپیکا نے جواباً کہا تھا۔ تم نے ایسی کوئی بات نہیں کی جس میں ہنس پڑوں۔ ہارورڈ اسکول سے پڑھنے کے بعد تمہیں اتنے ہی بڑے خواب دیکھنے چاہیے۔ ایپیکا اس کی بات پر مسکرا دیا تھا۔ وہ مہینے سالار کے لیے بے حد پریشانی کے تھے۔ کیا کرنا چاہیے اور کیا کر سکتا تھا کے درمیان فاصلہ تھا۔ وہ ایپیکا کی مدد نہ بھی کرتا تب بھی وہ جتنی جاں فشانی سے اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہا تھا، سالار کو یقین تھا جلد یا بدیر ورلڈ بینک کے چہرے پر کالک ملنے والا ایک بڑا اسکینڈل سامنے آنے والا ہے۔ حفاظتی اقدامات کا وقت اب گزر چکا تھا۔ پیٹرس ایپیکا صرف کنگالا یا سواہلی بولنے والے ایک پگمی نہ تھا جسے کانگو کے جنگلات تک محدود کیا جا سکتا ہے۔ وہ امریکہ میں اپنی زندگی کا بڑا حصہ گزارنے والا شخص تھا
جس کے کانٹیکٹس تھے، اگر وہ اس وقت اس کے کام نہیں آ رہے تھے، لیکن اس سے وہ کمزور نہیں پڑا تھا بلکہ زیادہ طاقتور بن کر ابھرا تھا۔ وہ نہ صرف پگمیز بلکہ بالٹو قبیلے کی آواز بھی بن چکا تھا، جن کا انحصار جنگلات پہ تھا۔ اگلا کوئی قدم اٹھانے سے پہلے ہی ایپیکا کے ساتھ اس کا میل جول ان لوگوں کی نظروں میں آ گیا تھا جن کے مفادات ورلڈ بینک کے ذریعے پورے ہو رہے تھے۔ سالار پہ نظر رکھی جانے لگی تھی۔ وہ اس سے پہلے کہ اس کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی، انگلینڈ کے اخبار نے ایپیکا کی فراہم کی گئی معلومات کی تحقیقات کرنے کے بعد کانگو کے پیگمیز اور ورلڈ بینک کے کانگو بورانی جنگلات میں ہونے والے پروجیکٹ کے بارے میں ایک اور سٹوری شائع کی تھی، جس میں ورلڈ بینک کے کردار کے حوالے سے بہت سارے اعتراضات اٹھائے گئے تھے۔ واشنگٹن میں ورلڈ بینک کے ہیڈ کوارٹر میں جس سے ہلچل مچ گئی، ورلڈ میڈیا میں اس معاملے کی رپورٹنگ اور کوریج کے دہانے کی کوشش کی گئی، مگر اس سے پہلے ہی یورپ اور ایشیا کے بہت سارے ممالک کے ممتاز اخبارات اس آرٹیکل کو ری پرنٹ کر چکے تھے، اور ورلڈ بینک میں ہلچل اس وقت عروج پر پہنچی جب سالار سکندر کی طرف سے ہیڈ آفس کو کانگو میں چلنے والے ان پروجیکٹس کے بارے میں ایک تفصیلی ای میل کی گئی، اور یہی وہ وقت تھا جب سالار کو نامعلوم ذرائع سے دھمکیاں ملنے کا آغاز ہوا۔ وہ پروجیکٹس جو ان چلانے پر کمپنیوں کو اربوں ڈالرز کی آمدنی دے رہے تھے، بینک کے اپنے کنٹریبیوٹرز کے مخالفت کا باعث بنے تو وہ کمپنیز اور ان کے پیچھے کھڑی بین الاقوامی خاموش طاقتیں خاموش تماشائی تو نہ بنے رہتے۔ کوئی عام صورتحال ہوتی تو اس وقت تک سالار سے استعفیٰ لے کر اسے بڑے حدت امیز طریقے سے ملازمت سے فارغ کیا جا چکا ہوتا، مگر اس وقت اس کا استعفیٰ انٹرنیشنل میڈیا کے تجسس کو ابھار دیتا۔ ای میل کا جواب سالار کو ایک تنبیہ کی شکل میں دیا گیا تھا جو سادہ الفاظ میں خاموش ہو جانے کی تاکید کی تھی۔ بینک نے نہ صرف اس ای میل میں ہونے والے اس کے تجزیے کو ناپسند کیا تھا، بلکہ پیٹریس ایپیکا کی فراہم کردہ معلومات پر گارڈین میں شائع ہونے والے کور سٹوری کا ملبہ بھی اس کے سر پر ڈالتے ہوئے اسے ایپیکا اور اس کور سٹوری میں استعمال ہونے والی معلومات کا ذریعہ قرار دیا گیا۔ یہ الزام سالار کے پروفیشنل کام پر ایک دھبا تھا۔ پیٹریس ایپیکا سے ہمدردی رکھنے، متاثر ہوئے اور میل جول رکھنے کے باوجود سالار نے اسے بینک کے کسی انفارمیشن یا دستاویزات کی بات بھی نہیں کی تھی۔ ایپیکا نے ساری معلومات کہاں سے لی تھی، وہ ایپیکا کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس تنبیہ کے جواب میں سالار نے بینک کو اپنے استعفے کی پیشکش کی تھی۔ اسے اب یہ محسوس ہوا کہ اسے مانیٹر کیا جا رہا تھا، اس کی فون کال ٹیپ ہو رہی تھی اور اس کی ای میلز ہیک ہو رہی تھیں۔ دنوں میں اس کے آفس کا ماحول تبدیل ہو گیا تھا۔ اس نے بینک کی ناراضی اور ہدایات کے باوجود ایپیکا سے نہ تو میل جول ختم کیا، نہ ہی رابطہ۔ استعفے کی پیشکش کے ساتھ اس نے بینک کو کانگو میں چلنے والے جنگلات پروجیکٹ کے خلاف اپنی تفصیلی رپورٹ بھی بھیجی تھی، جو سالار کی اپنی معلومات تھی، اور توقع کے مطابق انہیں واشنگٹن طلب کر لیا گیا تھا۔ اماما کو اس ساری صورتحال کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا۔ وہ امید سے تھی اور سالار اسے ٹینشن کا حصہ دار نہیں بنانا چاہتا تھا جس سے وہ گزر رہا تھا۔ وہ صرف ایپیکا اور اس کی جدوجہد کے بارے میں جانتی تھی۔ اماما کو صحیح معنوں میں تشویش تب ہوئی جب اس نے میڈیا سے سالار سکندر کا نام بھی نمودار ہوتے ہوئے دیکھا، جس کے بارے میں میڈیا کہہ رہا تھا کہ وہ اس پروجیکٹ کے حوالے سے ہیڈ آفس کو اختلافی رپورٹ دے چکا تھا، اور انہیں حالات میں اچانک واشنگٹن سے اس کا بلاوا آ گیا تھا، اور یہ وہ وزٹ تھا جس پر اماما نے آخر اس سے پوچھ ہی لیا۔ سب کچھ ٹھیک ہے سالار؟ وہ اس رات سالار کی پیکنگ کر رہی تھی جب اس نے اچانک پوچھا۔ وہ بریف کیس تیار کر رہا تھا۔ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ ہاں یار، سالار نے جواباً اس سے پوچھا۔ تم واشنگٹن کیوں جا رہے ہو؟ وہ اپنے خدشوں کو کسی مناسب سوال کی شکل میں ڈھال نہ سکی۔ میٹنگ ہے اور میں تو اکثر آتا جاتا رہتا ہوں، اس بار تم اس طرح سوال کیوں کر رہی ہو؟ اس نے اپنے بریف کیس بند کر کے اماما سے کہا۔ پہلے کبھی تم اتنے پریشان نہیں لگے۔ نہیں، ایسی کوئی بڑی پریشانی نہیں ہے، بس شاید یہ ہوگا مجھے اپنی جاب چھوڑنی پڑے گی۔ اماما کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس نے ممکنہ حد تک اپنا لہجہ نارمل رکھنے کی کوشش کی۔ اس بار بھونچکا ہونے کی باری اماما کی تھی۔ جاب چھوڑنی پڑے گی؟ تم تو اپنی جاب سے بہت خوش تھے۔ وہ حیران نہ ہوتی تو کیا ہوتی؟ تھا، لیکن اب نہیں ہوں، سالار نے مختصراً کہا۔ کچھ مسئلے ہیں، تمہیں آ کر بتاؤں گا۔ تم اپنا اور بچوں کا خیال رکھنا۔ کہاں ہیں دونوں؟ سالار نے بات بڑی سہولت سے بدل دی تھی۔ ایک لمحے کو اسے خیال آیا کہ ان حالات میں اسے اپنے بچوں اور اماما کو
کلشا میں اکیلے چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے۔ لیکن حل کیا تھا اس کے پاس؟ امامہ کی پریگننسی کے آخری مراحل چل رہے تھے، وہ ہوائی جہاز کا سفر نہیں کر سکتی تھی۔ تم اپنا اور بچوں کا خیال رکھنا، میں صرف 3 دن کے لیے جا رہا ہوں، جلدی واپس آؤں گا۔ وہ اب بچوں کے کمرے میں سوئے ہوئے جبریل اور عنایا کو پیار کر رہا تھا۔ اس کی فلائٹ چند گھنٹوں بعد تھی۔ ملازمہ کو اپنے پاس گھر پہ رکھنا میری غیر موجودگی میں، اس نے امامہ کو ہدایت کرتے ہوئے کہا۔ تو ہماری فکر مت کرو، 3 دن کی ہی تو بات ہے، تم صرف اپنی میٹنگ کو دیکھو۔ آئی ہوپ وہ ٹھیک رہے۔ امامہ کو اس وقت تشویش اس کی میٹنگ کی تھی۔ اسے آدھے گھنٹے میں نکلنا تھا، اس کا سامان پیک تھا۔ وہ دونوں چائے کا ایک آخری کپ پینے کے لیے لاؤنج میں ساتھ بیٹھے تھے اور اس وقت چائے کا پہلا گھونٹ پینے سے پہلے صلاح نے اس سے کہا، میں تم سے محبت کرتا ہوں اور ہمیشہ کرتا رہوں گا۔ امامہ اپنی چائے اٹھاتے ہوئے ٹھٹکی، پھر ہنسی۔ آج بہت عرصے بعد تم نے کہیں جانے سے پہلے ایسی کوئی بات کہی ہے، خیریت ہے؟ وہ اب اس کا ہاتھ تھپک رہی تھی۔ صلاح نے مسکرا کر چائے کا کپ اٹھا لیا۔ ہاں خیریت ہے، لیکن تمہیں اکیلے چھوڑ کر جا رہا ہوں اس لیے فکر مند ہوں۔ اکیلی تو نہیں ہوں میں، جبریل اور عنایا میرے ساتھ ہیں، تم پریشان مت ہونا۔ صلاح چائے کا گھونٹ بھرتا رہا۔ امامہ بھی چائے پینے لگی، لیکن اسے یہ محسوس ہوا جیسے وہ اس سے کچھ کہنا چاہتا تھا۔ تم مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہو؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ وہ چائے پیتے ہوئے چونکا، پھر مسکرایا۔ وہ ہمیشہ اس سے بوجھ لیتی تھی۔ ایک اعتراف کرنا چاہتا ہوں، لیکن ابھی نہیں کروں گا، واپس آ کر کروں گا، اس نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے کہا۔ مجھے تمہاری یہ عادت سخت ناپسند ہے، ہر دفعہ کہیں جاتے ہوئے مجھے الجھا جاتے ہو۔ میں سوچتی رہوں گی کہ پتہ نہیں کیا اعتراف کرنا ہے۔ امامہ نے ہمیشہ کی طرح برا مانا تھا اور اس کا گلہ غلط نہیں تھا، وہ ہمیشہ ایسا ہی کرتا تھا اور جان بوجھ کر کرتا تھا۔ اچھا دوبارہ کبھی نہیں کروں گا۔ وہ ہنستے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا، اس کے جانے کا وقت ہو رہا تھا۔ بازو پھیلائے وہ ہمیشہ کی طرح جانے سے پہلے امامہ سے آخری بار مل رہا تھا۔ ہمیشہ کی طرح گرمجوشی، معاشقہ، آئی ول مس یو، جلدی آنا۔ وہ ہمیشہ کی طرح جذباتی ہوئی تھی اور وہی کلمات دہرائے تھے جو وہ ہمیشہ دہراتی تھی۔ پورچ میں کھڑی ایک آخری بار اس کو خدا حافظ کہنے کے لیے اس نے الوداعی انداز میں صلاح کی گاڑی کے چلتے ہی ہاتھ ہلایا تھا۔ گاڑی تیز رفتاری سے طویل پورچ کو عبور کرتے ہوئے کھلے ہوئے گیٹ سے باہر نکل گئی۔ امامہ کو لگا تھا وقت اور زندگی دونوں تھم گئے تھے۔ وہ جب کہیں چلا جاتا وہ اسی کیفیت سے دوچار ہوتی۔ وہ اس وقت نیو یارک میں تھی، اس کے ہاں پہلا بچہ ہونے والا تھا۔ وہ 7ویں آسمان پر تھی کیونکہ جنت اس کے پیروں کے نیچے آنے والی تھی۔ نعمتیں ہی نعمتیں تھیں جا رہی تھیں۔ تیسرا مہینہ تھا اس کی پریگننسی کا جب صلاح نے ایک رات اسے نیند سے جگا دیا۔ وہ سمجھ نہیں پائی تھی کہ صلاح نے اسے نیند سے جگا کر کیا بتانے کی کوشش کی تھی اور یہی کیفیت صلاح کی بھی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کن الفاظ میں اتنے بڑے نقصان کی اطلاع دے۔ اس سے پہلے سکندر وہ یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ امامہ کو اطلاع دینی چاہیے یا اس حالت میں اس سے یہ خبر چھپائی جائے۔ سکندر کا خیال تھا کہ امامہ کو ابھی نہیں بتانا چاہیے، لیکن صلاح کا فیصلہ تھا کہ وہ اس سے اتنی بڑی خبر چھپا کر ساری عمر کے لیے اسے کسی رنج میں مبتلا نہیں کر سکتا۔ وہ وسیم سے ویسے بھی رابطے میں تھی، اسے ویسے بھی ایک آدھ دن میں اطلاع مل جاتی۔ وہ دونوں قادیانیوں کی ایک عبادت گاہ پر ہونے والی فائرنگ میں درجنوں دوسرے لوگوں کی طرح مارے گئے تھے اور امامہ چند گھنٹوں پہلے یہ نیوز دیکھ چکی تھی۔ وہ اس جانی نقصان پر رنجیدہ بھی ہوئی تھی ایک انسان کے طور پر، مگر اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان لوگوں میں اس کے 2 اتنے قریبی لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ اسے شبہ ہوتا بھی کیسے؟ وہ اسلام آباد کی عبادت گاہ نہیں تھی، کسی اور شہر کی تھی۔ سعد اور وسیم وہاں کیسے جا سکتے ہیں؟ اور وسیم تو اپنی عبادت گاہ بھی بہت کم جاتا تھا۔ بے یقینی اس لیے بھی تھی کیونکہ ایک ہفتے بعد وہ اور سعد نیو یارک آنے والے تھے۔ وہ 10 سال بعد سعد سے مل رہی تھی۔ بے یقینی اس لیے بھی تھی کیونکہ وسیم نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنے عقائد سے غائب ہو جائے گا اور وہ سعد کو بھی سمجھائے گا جو اس سے زیادہ کٹر تھا اپنے عقائد میں۔ ایک دن پہلے تو اس نے وسیم سے بات کی تھی اور سالار وہ کیا کہہ رہا تھا؟ کیا وہ پاگل ہو گیا تھا یا وہ کوئی اور ڈراؤنا خواب دیکھ رہی تھی؟ وہ صبر نہیں تھا، وہ شوق بھی نہیں تھا، وہ بے یقینی تھی۔ سالار کو اندازہ تھا مگر وہ یہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ اس انکشاف کے بعد اس سے کیسے نکالے۔ وہ کئی گھنٹے گم سم آنسو بہائے بغیر، سالار کے کسی سوال اور بات کا جواب دیے بغیر ایک بت کی طرح وہیں بستر پر بیٹھی رہی ہوں جسے انسان نہیں برف کی سل بن گئی تھی۔ اس کی حالت کو دیکھ کر سالار کو شدید پچھتاوا ہوا کہ اس نے سکندر کی بات نہ مان کر غلطی کر دی ہے۔ سالار اپنے ڈاکٹر کزن کو بلا لایا
گھر پر ہی اسے دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا امامہ کو ٹھیک سے یاد نہیں۔ سالار کو لمحہ لمحہ یاد تھا۔ وہ کئی ہفتے اس نے اسے پاگل پن کی ہر حد پر جاتے اور وہاں سے پلٹتے دیکھا۔ وہ چپ ہوتی تو کئی کئی دن چپ رہتی، روتی تو گھنٹوں روتی، سوتی تو پورا دن اور رات آنکھیں نہیں کھولتی، اور جاگتی تو دو دو دن بستر پر چند لمحوں کے لیے بھی لیٹے لیٹے بغیر لاؤنج سے بیڈ روم اور بیڈ روم سے لاؤنج کے چکر کاٹتے کاٹتے اپنے پاؤں سجا لیتی۔ یہ صرف ایک معجزہ تھا کہ اس کی ذہنی حالت اور کیفیت میں بھی جبریل کو کچھ نہیں ہوا تھا۔ وہ جسے یہ فراموش ہی کر بیٹھی تھی کہ اس کے اندر ایک اور زندگی پرورش پا رہی تھی، اور وحشت جب کچھ کم ہوئی تو اسے سالار سے پاکستان جانے کا کہا۔ اسے اپنے گھر جانا تھا۔ سالار نے اس سے یہ سوال نہیں کیا تھا کہ وہ کس گھر کو اپنا گھر کہہ رہی ہے۔ اس نے خاموشی سے 2 سیٹیں بک کروا لی تھیں۔ مجھے اسلام آباد جانا ہے، اس نے سالار کے پوچھنے پر کہا تو اس نے بحث نہیں کی تھی۔ اگر اس کے گھر والوں سے ملاقات اس کو نارمل کر دیتی، وہ اس ملاقات کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ ہاشم مبین ان کے ہمسائے تھے، ان کے گھر آنے والی قیامت سے سالار کا خاندان بے خبر نہیں تھا۔ مذہب کا فرق تھا، خاندانی اختلافات تھے، دشمنی تھی، لیکن اس کے باوجود ان کی خواہش کبھی نہ کبھی کہ ہاشم مبین کے ساتھ ایسا ہوتا۔ بڑھاپے میں 2 بیٹوں کی موت کے ساتھ صدمہ تھا۔ سکندر اندازہ کر سکتے تھے، وہ خود باپ تھے۔ انہوں نے ہاشم مبین کے گھر جا کر ان سے تعزیت کی تھی۔ صدمے میں بھی بہت صدمےری سے ہاشم مبین نے اس کی تعزیت قبول کی تھی۔ سکندر کو امید نہیں تھی کہ وہ امامہ سے ملیں گے۔ اس نے سالار سے اپنے خدشات کا اظہار کیا۔ ضرور تھا، لیکن امامہ کو جس حالت میں انہوں نے دیکھا تھا وہ سالار کو ایک کوشش کرنے سے روک نہ سکے تھے۔ انہیں امامہ کو دیکھ کر دلی رنج ہوا تھا۔ ہاشم مبین نے نہ صرف فون پر سکندر سے بات کرنے سے انکار کیا تھا، بلکہ سالار کو گھر پر گیٹ سے اندر جانے نہیں دیا تھا۔ سکندر اور وہ دونوں مایوسی کے عالم میں واپس آ گئے۔ امامہ کی سمجھ میں اس کی مایوسی اور بے بسی نہ آ سکی۔ سالار اس کے سامنے بے بس تھا، لیکن پہلی بار اس نے امامہ کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے تھے۔ تمہیں اگر اپنے گھر جانا ہے تو پہلے اپنے باپ سے بات کر لو، وہ اجازت دے تو پھر میں تمہارے ساتھ چلوں گا، لیکن میں تمہیں بغیر اجازت کے وہاں گیٹ پر گارڈز کے ہاتھوں ذلیل ہونے کے لیے نہیں بھیج سکتا۔ اس کے رویے اور گڑگڑانے کے باوجود سالار نہیں پگھلا تھا۔ امامہ نے اپنے باپ سے فون پر بات کر کے اجازت لے لی تھی، مگر اس فون کال نے سب کچھ بدل دیا۔ جو چیز سالار اسے سمجھا نہیں سکا تھا، وہ ہاشم مبین نے اس کو سمجھا دی تھی۔ یہ جو کچھ ہوا ہے تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ تم جن لوگوں کے ساتھ بیٹھی ہو، انہی لوگوں نے جان لی ہے میرے دونوں بیٹوں کی، اور تم اب میرے گھر آنا چاہتی ہو، قاتلوں کے ساتھ میرے گھر آنا چاہتی ہو۔ وہ ہذیانی انداز میں چلاتے اور گالیاں دیتے رہے۔ تم لوگ اور ہم لوگ، فرق کتنا بڑا تھا امامہ کو یاد آ گیا تھا۔ ہاشم مبین کی مزید کوئی بات سننے سے پہلے اس نے فون بند کر دیا۔ اس کے بعد کل میں نے وسیم کو دیکھا، وہاں کچن کاؤنٹر کے پاس وہ پانی پی رہا تھا۔ بات کرتے ہوئے اس کی آواز بھر آئی، مجھے لگا ہے میں کچھ عرصہ اور یہاں رہوں گی تو پاگل ہو جاؤں گی، یا شاید ہونا شروع ہو جاؤں گی، اور میں ایسا نہیں چاہتی۔ ٹھیک ہے، ہم واپس چلے جاتے ہیں، مجھے صرف چند ہفتے دے دو سب کچھ وائنڈ اپ کرنے کے لیے۔ سالار نے لمحوں میں فیصلہ کیا تھا۔ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے امامہ نے نفی میں سر ہلایا۔ تم پی ایچ ڈی کر رہے ہو، تم کیسے جا سکتے ہو میرے ساتھ؟ میں پی ایچ ڈی چھوڑ دوں گا، ڈاکٹریٹ کی ڈگری ضروری نہیں ہے، تم اور تمہاری زندگی ضروری ہے، سالار نے جواباً کہا۔ کچھ کہنے کی کوشش میں امامہ کی آواز بھر آئی، وہ کہہ نہ پائی۔ اس نے دوبارہ بولنے کی کوشش کی اور اس بار وہ بلک بلک کر رونے لگی تھی۔ نہیں، تم ساتھ نہیں آؤ گے، کیوں ضروری ہے کہ ساری زندگی تم قربانیاں ہی دیتے رہو میرے لیے؟ اب پی ایچ ڈی چھوڑ دو، اپنا کریئر چھوڑ دو، تمہاری زندگی ہے، قیمتی ہے تمہارا وقت، تم کیوں اپنی زندگی کے اتنے قیمتی سال میرے لیے ضائع کرو؟ سالار نے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ کوئی اور موقع ہوتا تو اس کا یہ اعتراف اس کو خوشی دیتا، لیکن اب اسے تکلیف دے رہی تھی۔ وہ روتے ہوئے اسی طرح کہہ رہی تھی، I am not suitable for you، جتنا سوچتی ہوں مجھے احساس ہوتا ہے۔ وہ بلک بلک کر روئی تھی۔ اس کے گھر میں صرف وسیم اس کا تھا، اور وسیم جا چکا تھا۔ وہ سالار کے ساتھ واپس نیو یارک آ گئی تھی۔ وہ سمجھ رہا تھا وہ نارمل ہو گئی تھی، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گی، لیکن ایسا نہ ہوا۔ وہاں کی تنہائی نے امامہ کے اعصاب کو مفلوج کرنا شروع کیا۔ سالار پی ایچ ڈی کر رہا تھا اور ساتھ ہی ایک آرگنائزیشن میں پارٹ ٹائم کام کرتا تھا۔ وہ صبح 5 بجے گھر سے نکلتا اور رات کو 8-9 بجے اس کی واپسی ہوتی، اور واپسی پہ اتنا تھکا ہوا ہوتا کہ 1-2 گھنٹہ ٹی وی دیکھ کر کھانا کھا کر سو جاتا۔ امامہ 12-14 گھنٹے ایک بیڈ روم کے
8واں منزل کے اس اپارٹمنٹ میں بالکل تنہا ہوتی تھی۔ وسیم اس کے ذہن سے نہیں نکلتا تھا۔ وہ روز اپنے فون میں موجود اس کے اور اپنے میسیجز کو، جو سینکڑوں کی تعداد میں ہوتے، پڑھنا شروع کر دیتی اور پھر گھنٹوں اس میں گزار دیتی۔ اس کی دلاسا اور دلجوئی کے لیے سالار جو کر سکتا تھا کر چکا تھا۔ وہ صبح سویرے گھر سے اس کے بارے میں سوچتے ہوئے نکلتا اور رات کو جب گھر واپس آتا تو بھی اس کے بارے میں سوچ رہا ہوتا۔ امامہ کی ذہنی کیفیت نے جیسے اس کے اعصاب شل کرنا شروع کر دیے تھے۔ جبریل کی پیدائش میں ابھی بہت وقت تھا اور وہ اسے اس جہنم سے نکالنا چاہتا تھا جس میں وہ ہر وقت نظر آتی تھی۔ سائیکیٹرسٹ اس کی پریگننسی کی وجہ سے اس کو تیز دوائیاں نہیں دے رہے تھے۔ اس کی صبر کا پیمانہ لبریز ہونے سے پہلے ایک رات پہلے امامہ نے کہا تھا، مجھے پاکستان جانا ہے۔ کیوں؟ سالار کو اپنا سوال خود ہی بے تکا لگا۔ پھر اس نے جو کہا تھا اس نے سالار کو دماغ حق سے اڑا دیا تھا۔ تو دوستوں، کہانی ابھی جاری ہے۔ اگر آپ کو کہانی پسند آ رہی ہے تو کہانی کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آنے والے اگلے حصے کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔